اور نیوز کانفرنس کا آغاز ہو گیا. آپ بھی ملاحظہ کیجیے. آمد کا شکریہ. آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 5 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والے رویے، یہاں پر دی جانے والی لگائی جانے والی سیاسی آزادیوں پہ قدغن، مردم شماری، حلقہ بندی، ووٹر لسٹ، نوکریوں، شناخت، پہچان، عزت نفس، یہ سب زد میں رہی ہے. گو کہ یہ داستان 50 سال پرانی ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے 5 سال میں MQM متحدہ قومی موومنٹ اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے، کارکنوں کے اجلاسوں کے ذریعے اور عوامی جلسوں میں یہ اپیل کرتی رہی ہے اور دعوت دیتی رہی ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں. ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں اور سندھ کے شہری علاقے جہاں پر گو کہ پورا پاکستان بستا ہے، کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. پورے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک اور فقہ سے تعلق رکھنے والے اس چھوٹے سے پاکستان میں بستے ہیں. لیکن یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی، پھر محض پاکستان کے خاطر ہجرت کی، ان کی اولادیں خاص طور پر یہاں پہ رہتی تھی اور ہم یہ سمجھتے تھے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا ان پہ ہی پاکستان کو بچانے، پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ متحد ہو کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ سکے، جدوجہد کر سکے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالات میں ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور ہماری اس اپیل پر اور اس دعوت شمولیت پر اور شراکت پر تمام لوگوں نے آپس میں، خاص طور پہ جو نیا مرحلہ شروع ہوا تھا جس کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ کراچی کو، جو کہ پاکستان کے پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام جس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اصل وارثوں سے چھیننے کا کہ جو سازش و منصوبہ بنایا گیا تھا اس کو روکنے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنے اور آواز بلند کرنے کی جو ضرورت تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی یہ مشترکہ کوششیں اور کاوشیں رنگ لائی ہیں. اور میں یہاں پر پاکستان سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، صدر انیس قائم خانی بھائی، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے کارکنان اور فاروق ستار بھائی اور ان کے ساتھ جو ساتھی ان کے رفقا تھے یہاں پر آئے ہیں اور بہت سے خواب اور بہت سی امید اور بہت سے یقین
آپ لوگوں کی موجودگی میں آج قوم کو مل رہا ہوگا. اور اس قوم کو تقسیم کرنے والے یا اس کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے والے, اس کی آواز کو دبانے والے, سازشیں کرنے والے, قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو آج مایوسی ہوگی. میں آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قومی جدوجہد میں ہم سب مل کر چلنے کا آج عزم کریں. اور میرا خیال ہے آج بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ تھا, اور باقی باتیں ہم آگے چل کے کریں گے. بہرحال اس 40 سال کے سفر میں جو عزم تھا پہلا کہ پاکستان بنایا تھا, اب پاکستان بچائیں گے, اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ خود پر عائد کرتے ہیں. میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم صحافی حضرات, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں, یہاں پہ موجود خالد مقبول صدیقی بھائی, ان کے رفقا, فاروق ستار بھائی, ان کے رفقا, تمام کارکنوں کو, تمام ذمہ داروں کو, جہاں جہاں میری آواز اس میڈیا کے ذریعے جاری ہے, سب کو السلام علیکم. آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا. کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے ہیں, جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں, سوچ نہیں تھی, ہم نے وہ کام کر کے دکھایا. 14 اگست 2013 کو میں الطاف حسین صاحب کی MKM چھوڑ کر گیا. رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا, پاکستان کا سینیٹر تھا. الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں, کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا. جو کچھ بڑھتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز. کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی, کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی, کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. اکتوبر 2013 کو انیس کام خانی صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر سے چھوڑ کر چلے گئے. 3 سالوں تک ہم نے کوئی بیان, کوئی آواز, کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا. 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس کام خانی صاحب یہاں پر آئے ہیں, اور ہم نے جو کچھ کہا ہے, جو بغاوت کی ہے, وہ ببانگ دہل کی. نہ سمجھ میں آنے والی بات, جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا شہر میں موت تھی, ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا. کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا, میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا, شہداء قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی. روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھیں, پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی. نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو. ماؤں کو, بہنوں کو بٹھا کر, کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں. اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ, بلوچ ہونے پہ, پنجابی ہونے پہ فخر ہے, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شہداء قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی.
مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں. ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو, پاکستان کے لوگوں کو. یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, میں بنگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں. میں بنگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے, اور صرف ان کے کہے ہوئے کو تمام مہاجروں کو اس کی سزا نہ دی جائے. وہ گالی بکیں وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر سینکڑوں لڑکا روزانہ اڑ جائے, رینجرز آ جائے, پولیس لے جائے, کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں اس کا الزام کسی بھی ایم کیو ایم کے ذمہ دار پہ لگا دو, پوری دنیا, پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے. تو ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے. اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے, اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا. اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شہر میں جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں, ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی, ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں. آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں, لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا, لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج 2023 ہے, آج 12 جنوری ہے. آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا, اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے, ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے, ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں, وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے, اپنی کہیں بھی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے, اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے, یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے, جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے, جس پر مجھے لوگ تانے دیں, جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے, نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے, چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں, تمیز سے, بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں, لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں, اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو, تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں, حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی, ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا.
اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, میں بہت ہی ادب سے, بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کرے. ہم نہیں لڑنا چاہتے, لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا, اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا, 40% کوٹا تھا, اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو, ایک یونیورسٹی نہیں ہے, پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے, تو کیا کریں پھر یہ نوجوان کیا کرے, کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو, اپنی باتوں کو روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے. تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوع کیا جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں, دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں, ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے, میں نے منافقت نہیں کی, لیکن اگر آج لوگوں کے لیے, اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے. میں کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ. اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی, پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی. اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کراچی کے لیے نہیں, یہ کراچی کے لیے نہیں, کراچی پاکستان کو پالتا ہے, کراچی پاکستان کو آج بھی چلا سکتا ہے, پال سکتا ہے. آئی ایم ایف اور باہر کے لون سے آپ کو سانسیں مل سکتی ہیں, آپ کو وینٹیلیٹر لگ سکتا ہے, آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے. یہ جگہ ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے. اس کی آپ یاری کیجئے, دلوں کو بڑا کیجئے. 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں, NFC ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں, PFC ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے. ہم بھیک نہیں مانگ رہے, یہ ہمارا حق ہے. 8ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھا, سارے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہونے کے لیے نہیں تھا. تو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک وہ اترنے چاہیے. مجھے پتا ہے کہ اور ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے, لیکن شاید یہ باتیں دوبارہ نہ ہوں. تو میں آج پاکستان کی ریاست چلانے والوں سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس شہر کے نوجوانوں کو ونس فار آل ایمنسٹی دی جائے, معافی دی جائے, ان کو معاف کیا جائے. آج بھی جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کو بازیاب ان کی ماؤں کے حوالے کیا جائے. آپ نے 7 سالوں سے دیکھ لیا کہ ایک بھی پتھر نہیں پڑا اس شہر میں. بڑے بڑے نام, بڑی یہ لوگ آج اگر اس شہر میں امن ہے تو ان تمام نوجوانوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے امن ہے, ان کا حصہ ہے اس امن میں. آج بھی جو لوگ, جن کی مائیں, جن کے بچے تڑپتے پھر رہے ہیں اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے, ان لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کیا جائے. جن لوگوں پر جھوٹے مقدمات ہیں جیلوں کے اندر, ان کو ایک دفعہ معاف کیا جائے. کراچی کی ماؤں کے دلوں میں سے یہ جو چبا ہوا کانٹا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا جائے, اس کو نکالا جائے. اور ہم یہ ارادہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر, میں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ جو آج آئے ہیں, ہم یہاں پر اب کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے. آپ شاید سوال کریں گے, اس کے بعد میں آپ کو پہلے ہی دے دوں, آپ کو جواب دے دوں. بہت سارے سوال ہوں گے, اس میں ایک سوال لازمی ہوگا کہ آپ کس کے انڈر میں کام کریں گے. تو ہم خالد مقبول صدیقی بھائی کے انڈر میں کام کریں گے. آپ کا سوال ایک تو کم ہو گیا, تو بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع کرنے کے بجائے یہ والی چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں تو بہت ساری. تو ایک تو یہ والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کی اب اس کی داد رسی کی جائے. ہم نے اپنا رول پلے کر دیا. وہ جو کوئی سوچ نہیں کر سکتا تھا, ہم نے آج اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. وہ سب کچھ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات کراچی اور پورے تمام سندھ اور سندھ کے تمام اضلاع اور تمام پاکستان کے رہنے والوں پہ اس کے اثرات ہوں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ شہر, جیسے کہ میں نے کہا میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن یہ شہر صرف مہاجروں کا نہیں ہے.
یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون بستے ہیں، سندھی بستے ہیں، بلوچ بستے ہیں، پنجابی بستے ہیں، ہزارے بال بستے ہیں۔ اگر یہ شہر، اگر مہاجروں کی سب سے بڑی تعداد ہے، اگر مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو اس شہر کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی برا ہوگا، پنجابی بلوچوں سندھیوں کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ آج جو لوگ ہمیں اپنی حکومت چلانے کے لیے یہاں پر لسانی فسادات کراتے تھے، انگیج کراتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال میں بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دیکھیں گے کہ اگر لیاقت آباد کا مہاجر ہے، اورنگی کا مہاجر ہے، کورنگی کا مہاجر ہے، ملیر کا مہاجر ہے، فیڈرل ایریا عزیز آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی کا مہاجر ہے، تو اس پنڈال میں سہراب کوٹ کا پختون بھی ہمارے ساتھ اور شانہ بشانہ ہے، اس پنڈال میں بلیاری کا بلوچ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اس پنڈال میں ملیر کا سندھی بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ ساری زبانیں بولنے والے آج ہمارے ساتھ یک زبان، ایک جان ہے، اور ایک مشن کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، شہر کی بقا کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے، اپنی ذات سے نکل کر اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن بہت بڑا دن ہے، اس سے پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوگا، کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر کوششیں کی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے۔ بہت شکریہ۔ باقی میں عامر بھائی مائک دے یا رکھا لیں، ٹھیک ہے۔ کیا کرتے ہیں اذان کے بعد تھوڑی دیر بولیں گے، جلدی نماز کا تو وقت ہے نا۔ اچھا جی، ایم کے ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین اور خالد مغل صدیقی وائس سربراہ کنوینر ایم کے ایم پاکستان، مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پارٹی، اور یہاں ایم کے ایم او آر سی کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین، رابطہ کمیٹی کے اراکین، مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین، اور تحریک ایم کے ایم کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں۔ میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں، وسیم حسین بھائی کے ساتھ، میڈیا کے دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے، میں میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے مدیران، ان کے جو فیلڈ رپورٹرز، بیورو چیف، میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023، یہ صرف شہروں، پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے، یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران، پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں میں منقسم قیادت تھی، جو منتشر قیادت تھی،
یہ ان کی سیاسی میچیورٹی، ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے اس مرکز میں، جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے. مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہے، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں. جو معاشی بحران ہے، ارے 10 ارب ڈالر کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا. خدا کی قسم کراچی اور ایم کیو ایم جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ 10 ارب ڈالر اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے. کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے. آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے ہیں، ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں. یہ ہمارا عمل بتائے گا. ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا. ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا. آج جس سیاسی میچیورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک متحد، منظم، متحرک ایم کیو ایم بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہے ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے. مستقبل میں ماضی سے نکالیں. ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا. پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا، اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے. پھر سازشیں ہوئیں باہر سے بھی اور اندر بھی. کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں. تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کیو، دیکھیں اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا، ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک نیٹ ورک بن جاتا، ایک تحریک بن جاتی، ایک
नजरियाती सियासी अमल बन जाता तो शायद मैं अजान के लिए वक्फा देता हूं। एमकेएम पाकिस्तान पीएसपी तंजीम बहाली कमेटी कायदीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। उनकी जानिब से कहा गया कि एमकेएम को मौका मिला तो कराची 10 अरब डॉलर कमाकर दे सकता है। मजीद कहा गया कि मुल्क का जो हाल कर दिया गया है, मुल्क को उस बहरान से निकालना है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमेशा मुल्क को दिवालिया की रट लगाई रखी। हमने पूरी एमकेएम पाकिस्तान को माजी से अलग किया है। कहा कि कौम में मायूसी पैदा करने वालों को आज मायूसी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। मुश्तरका काविशें रंग लाई हैं, ऐसा कहा गया। कहा कि पाकिस्तान बचाने की जिम्मेदारी हम सब अदा करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आज एक मुतहरिक और मुनज़्ज़म एमकेएम शुरू करने जा रहे हैं जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेगी। एमकेएम का वोट बैंक तकसीम हुआ। हमने पूरी एमकेएम पाकिस्तान को माजी से अलग किया और कहा कि अब एमकेएम मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। नहीं पड़ता भाई, कोई मैं ऐसी बात कर ही नहीं रहा जो बाद में वो चल जाए और ये ना। के इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर एमकेएम एक बनने जा रही है। कहा गया कि कौम में मायूसी पैदा करने वालों को खुद आज मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की सियासी जमातें दस्तो गिरबा हैं। फारूक सत्तार की जानिब से ऐसा कहा गया। कहा कि इख्तिलाफ को एक तरफ रखकर अब मुल्क का सोचने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब मुल्क को बचाना है। 24 करोड़ आवाम को उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो एमकेएम पाकिस्तान है। इख्तिलाफात को एक तरफ रखना होगा। कहा कि जेनेवा से 10 अरब डॉलर का तोहफा हमारी गैरत पर सवाल है। मजीद कहा कि इस तरह 10 अरब कराची से कमा सकते हैं और मजीद कहा कि लापता कारकुनान को बाजियाब भी कराया जाएगा। मुल्क की बेहतरी के लिए मुत्तहिद होकर अब काम करेंगे। पीपल्स पार्टी 15 साल से कुछ नहीं कर सकी, पीटीआई ने भी कुछ नहीं किया है। कुछ ऐसे फैसले हैं जो नामुनासिब हैं और ना समझ में आने वाले हैं और कहा कि तारीख में आज के दिन को अहम दिन लिखा जाएगा। आज हम लोग मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। 14 अगस्त 2013 को बानियों एमकेएम को छोड़ दिया था और मजीद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया कि हमारी बानियों एमकेएम से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रियासत पाक फौज को गाली दी जाती रही जो कि दुरुस्त नहीं है। उनकी जानिब से मजीद कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई तरक्याती काम नहीं किए गए। पाकिस्तान को जिस मुआशी तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया, अब हम मुत्तहिद होकर बहाली के लिए काम करेंगे। कराची को रॉ से इसलिए नहीं छुटकारा दिलवाया था कि जरदारी यहाँ पर अपना तसल्लुत कायम कर ले। हर कोई इस शहर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन इस शहर की बेहतरी के लिए कोई नहीं सोचता, ना ही कोई काम किए जाते हैं। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी का इरादा है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाएं, लेकिन अब तक जो सिंध का हाल हो चुका उसे देखते हुए ऐसा होना नामुमकिन है। कहा कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची हैदराबाद के हवाले से भी सोचना होगा। आसिफ अली जरदारी अपने वज़ीरों को समझाएं और सिंध की हालत ज़ार पर रहम किया जाए। हम शरीफ क्या हुए, सब बदमाश हो गए, ऐसा कहा गया। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा कि हमारा अमल बताएगा कि हम क्यों जमा हुए हैं। हाल में ये भी जो हम बात कर रहे हैं, ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है कि देखिए हम 23 अगस्त को अगर वहां से लकीर खींची गई तो हमने भी लकीर खींच दी। उसके बाद मुझे अपने किसी अमल की कोई सफाई नहीं देनी। मुझे 22 अगस्त या उससे पहले क्या हुआ मुझे उसमें भी नहीं जाना। मुझे ये बताना है कि अगर मैं 23 अगस्त को अलग हो गया तो फिर जो 22 अगस्त का मुकदमा था वो आज तक कोर्टों में क्यों लटक रहा है। 22 अगस्त में हमें भी उन मुकदमों में उलझाकर फिर किसने रखा हुआ है। फैसला अदालतों को करना है, फैसला रियासतों को करना है, फैसला हुकूमतों का करना है। जो हमने फैसला करना था खालिद मकबूल भाई, हम 23 अगस्त को वो फैसला कर चुके हैं। फिर हम किसी और डिटेल में या बहस में जाएं, कम से कम ये मेरा मैं समझता हूं कि ज़र्फ नहीं है कि हम किसी इस तरह की तफसील में जाएं। अब अगर हम बानियाने पाकिस्तान और उनकी मौजूदा नस्ल है
تو ہم نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ پورے ملک سے کیا صدا آ رہی ہے، پورے ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے، پولرائزیشن، سیاسی کشیدگی، اقتدار اقتدار اقتدار، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور 10 ارب ڈالر کا قرضہ جو کہ جنیوا سے اٹھا کر لایا گیا، یہ پاکستان کا مقدر ہے۔ اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ کراچی کو ایک موقع دو، ہمیں ہمارا قومی کردار ادا کرنے دو، ایم کیو ایم کو اس کا قومی کردار ادا کرنے دو۔ قسم خدا کی پورے ملک میں ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل اور قیادت ہم اگلے چند مہینوں اور چند سالوں میں نہ دیں تو جو خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی، جو میری وہی سزا جو چور کی سزا۔ تو میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پوٹینشل ہے، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا بھائی، میرے اجداد کی قربانیوں کا۔ یہ گاڑیاں ہٹوا دیں بھائی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یہ بی پی آر 664، بی ڈی ٹی 841، بی ایچ این 370۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی ساتھی کو آج جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اگر دل پکڑ لیا اپنا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کو صحت دے، یہ گاڑیاں براہ کرم راستے میں اس کو ہٹا دیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چیلنجز، دیکھیں معاشی بحران، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت ساری باتیں کراچی اور سندھ کے شہروں کے مسائل، اور کراچی حیدرآباد نہیں، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، اور پھر آگے جائیں تو لاڑکانہ اور دیگر شہروں کے بھی کیا حالات ہیں۔ 1300 ارب روپے جس صوبے کے 1000 ارب مرکز سے ملتے ہوں، ہم 4000 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں کراچی والے، اور ہمیں 40 ارب کی خیرات ملتی ہے۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک آواز ہو کر یہاں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی، خالد بھائی نے کہا نا کہ جب ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے تو روڈ پر ہوں گے، تو بھائی روڈ پر جب ہوں گے جب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ایم اے جناح روڈ پر نہیں، شارع فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے، 15 جنوری کا جو یہ اعلان ہوا ہے۔ ہماری نظریں اس سے آگے ہیں۔ ہم کراچی کے انتشار، تقسیم، اگر کوئی اور پارٹی ہماری جگہ لے چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی چھوڑیں، کسی اور نے ہمارا خلا پور کر دیا۔ کراچی کا خلا پور نہیں ہوا، سیاسی خلا پور نہیں ہوا، اور یہ خلا صرف لندن والوں کو گالیاں دینے سے بھی پور نہیں ہوگا۔ یہ خلا اپنے عمل سے، اپنی یونٹی سے، اپنے متحد، منظم اور متحرک ہونے سے یہ خلا پور ہوگا، ورنہ یہ خلا اس طرح پور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہاں بیٹھ کر یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ طالبانائزیشن کا ایک اور چیلنج ہے، یاد کریں ایم کیو ایم کا وہ دور جہاں ہم پر اتنی چھاپ لگی، ایسے الزامات، آج ہم سب مل رہے ہیں تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی دور میں لے جانے کی بات ہے۔ بھائی اس دور سے تو ہم نے 23 اگست کو ڈسکنیکٹ کیا، صرف لندن سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا، ہم نے اس دور سے جو ہماری لیگیسی، جو ہم پہ چھاپ لگی تھی، وہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی عدالتوں میں، لیکن ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرائمز، زیرو ٹالرنس فار وائلنس، زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی، زیرو ٹالرنس فار اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی، ان سب کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہمارا ہے۔ اگر ہماری سبوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ جہاں ہمیں معاونت چاہیے، فیسیلیٹیشن چاہیے، سہولت چاہیے، وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے۔ کراچی کے نوجوان لے جائیں گے، کراچی کے طلبہ اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ طالبانائزیشن آپ نے دیکھا کے پی کے میں بنوں میں کیا ہوا، آج بلوچستان میں کیا حال ہے، وہاں کے ایم این ایز، ایم پی ایز تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں۔ یہ ایک نئی افریت ہے جو واپس آئی ہے، اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کون سی دیر لگے گی؟ تو ان کو بھی منہ اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس مڈل کلاس کی روشن خیال، یہ جو لبرل، جو یہ سیکولر، یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی، نوجوان، اسی نے منہ دیا تھا۔ تو کل بھی ہم نے منہ دیا تھا انتہا پسندی، دہشت گردی کو۔ انشاءاللہ ہمیں منظم، متحد اور متحرک ہونے دے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے۔
ہمیں 140A کے تحت اختیارات چاہیے، بلدیاتی وسائل اور اختیارات ہمارا حق ہے، ہمیں ملنے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیلیمیٹیشن کرتی ہے، یہ رول میں اس کا اختیار ہے۔ تو بھائی جیری مینڈرنگ صرف ڈیلیمیٹیشن میں نہیں ہوئی، واٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر 140A کی خلاف ورزی کی گئی، آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی کی گئی، وہ جیری مینڈرنگ ہے۔ 140A کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے، غصب کر لیے، یہ جیری مینڈرنگ ہے، یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے۔ صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن میں 8,000 کا، 20,000 کا، 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ، اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی، مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، تمہیں گنا نہیں جائے گا، تم 3rd ریٹڈ پاکستانی نہیں، تم 4تھے، 5ویں، 6ٹھے درجے کے پاکستانی ہو۔ یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے۔ اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ PMLN، پیپلز پارٹی، PTI، دنگل ہے پورے ملک میں۔ کسی کو معیشت، مہنگائی، بے روزگاری، سبزیاں، دودھ، گوشت، آٹا کہاں پہنچ گیا؟ سڑکیں تو تباہ ہیں، لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا؟ مہنگائی کو، بے روزگاری کو کوئی اس پر بات نہیں کر رہا۔ پھر آٹے کا مصنوعی بحران، وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا۔ قطاریں دیکھیں کسی علاقے میں، یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جاں بحق ہوا، یہ ہر جگہ یہ ہے۔ تو میرپور خاص، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، یہ ترقی کے انجن ہیں، انہیں یرغمال مت بناؤ، یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے، یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے۔ یہ میسج ہو، کراچی کو اپنی کالونی، تم اپنے ہاریوں کسانوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھو، لیکن آج سے کراچی، حیدرآباد، سکھر کو، نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جدوجہد کے لیے یہاں بیٹھے۔ یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے، اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر، قابل اعتبار، قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے 10 سال کی قیادت بھی خالد مقبول بھائی، مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کی باغ ڈور، جماعت کی، تنظیم کی باغ ڈور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے۔ آخری بات یہ کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا، سرفراز دھوکہ نہیں دیتا، ہاں سرفراز دھوکہ کھاتا ہے، سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے۔ آج ہی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں، اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اس کی بحالی ہوئی ہے، کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے، عزت نفس کی بحالی ہے، کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ در بدر پھرنے والوں، میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز، انجینئرنگ کالج کے، جو کچھ ہمارے شہر کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملے، دنیا جہاں کو نوکری ملے، ویتنامی، برمی، بنگالی، افغانی کراچی میں، اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ، یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا، ہمیں یہ بتایا جائے۔ اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی۔ یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے، حکومت سے بھی سوال ہے، اور عدالت سے بھی سوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی آپ دیکھیں سب کریں گے مشکل ہو جائیں گے۔ جی وہ جی احسن بتائیں جی۔ اور شہر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانڈی کے حوالے سے چاکنگ بھی کی جا رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیکٹر بھی آن ہے۔ اگر اس کے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، آج آپ ان کو بھی پاکستان میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ اور کیا اس جو آج آپ لوگوں کا اتحاد ہوا ہے، اس میں گورنر سندھ کا کتنا کردار ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک گورنر سندھ کی بات ہے پہلے وہ سن لیجیے کہ گورنر سندھ ہمارے نومنی ہیں لیکن پورے سندھ کے گورنر ہیں۔ ہم نے ان کو پہلے دن سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کو پورے سندھ کو جوڑنا ہے، اور اسی لیے
MQM اور کراچی کی مختلف جو تنظیمیں تھیں ان سے بھی ملتے رہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو قریب لانے میں بھی ان کا ایک رول تھا. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کل بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں, ان کی دعائیں صحت کے لیے آپ سب دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے, فاروق بھائی نے بھی ذکر کیا, 2016 بھی بڑا تاریخی اور فیصلہ کن موڑ ہے. اس وقت یہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے پر یقین رکھنے والے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ہم نے پاکستان مرد آباد کے نعرے کو لگانے والے کو دونوں کو اس تاریخ کو مسترد کیا ہے. ہم بار بار وضاحتیں پیش نہیں کریں گے, ہم نے کر کے دکھایا ہے. اس 5 سال میں تمام تر مشکلات کے باوجود, ہاں ایسا باب اس وقت اس لیے کہیں سے آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 2018 کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے جو MQM کو ہرایا گیا ہے, اگر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا اظہار نتائج سے ہوتا تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو چکے ہوتے سیاست کے. ایسا کوئی کر رہا ہے اور غلط فہمی بھی کر رہا ہے. جو بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اور پاکستان مرد آباد کے نعرے کے خلاف ہے, اس کو ہماری صفوں میں خوش آمدید ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسی امید اور یقین کہ کراچی کے ذریعے, کراچی کی انجن کے ذریعے پاکستان کی ٹرین اپنے منزل تک پہنچ کر دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. جو دیکھیں لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی بھی خالد بھائی کا, مصطفیٰ بھائی کا, ہم سب کا مشترکہ مطالبہ رہا ہے. یہ ری برانڈڈ MQM کا بھی مطالبہ اور یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی کی خدمات کو بھی ہم سب سراہتے ہیں اور ان کے خلاف بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. وہ شدید علیل ہیں, بہت بیمار ہیں. اللہ تعالی ہم ان کی دراز عمر کے لیے اور ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جی صاحب, آپ بتائیں کہ آپ نے بھی بلدیاتی امیدوار نامینیٹ کیے, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیے, وہ آپ کی پارٹی میں واپس آ گئے, تو کیا فارمول طے پایا؟ اب تو دونوں کے امیدوار MQM کے امیدوار ہیں. اگر انتخابات ہوتے ہیں 15 جنوری کو, تو کون کس کو سپورٹ کرے گا, ٹھیک ہے. کس طرح سے معاملہ؟ دیکھیں, ایک تو 15 جنوری کو انتخابات تو نہیں ہونے دیں گے جناب, ٹھیک ہے نا. اور انتخابات اگر کل, اگر آج رات کو بھی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے تو کل پرسوں الیکشن لڑ لیں گے, کل الیکشن لڑ لیں گے, 14 کو 15 کو لڑ لیں گے, ورنہ پھر لڑیں گے, پھر لڑیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اپنی شناخت کے لیے لڑیں گے, اپنی نمائندگی کے لیے لڑیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے جو بھی بلدیاتی امیدوار جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کھڑے ہوئے ہیں وہ سب MQM کے ہیں, ہم مل کے طے کر لیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ وہ بات کریں گے نہیں, بس یہ بتائیں آپ کو کیا آپ بڑے فیصلے نہیں کریں, آپ کو بڑے وہ آرگنائز کر رہے ہیں. اچھا چلو جی بتائیے بھائی, یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں بھائی. جی تو اس بار مرجر ہوا بڑا اچھا فیصلہ ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پھر کوئی ناراض ہو جائے گا, کیا یہ حتمی انضمام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ پورے پاکستان کو ہی ہمارے ووٹ کے تقسیم ہونے کا, ہمارے تقسیم ہونے کا درد رہا ہے, لیکن کوئی ہمارے یہاں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح ہوا ہے اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ وعدہ اور لوگوں کو یہ نگاہ کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے, یہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے, اس کی تجدید ہو رہی ہے, یہ بکھر نہیں رہی ہے, یہ نکھر رہی ہے. آج کا دن ثابت ہے. یہ بتائیں بڑے فیصلے اب آپ کو نہیں کرنے چاہیے جب آپ سب کٹھے ہو گئے ہیں. کیا آپ کو جو بیٹھک لگی تھی, آپ خود گئے تھے بلاول ہاؤس میں,
वहाँ पे आपकी बात नहीं मानेगी, सबको पता है। लेकिन क्या अब मुस्तफ़ा कमाल जैसा बड़ा नाम आ गया है, फारूक सत्तार जैसा नाम आ गया है, क्या अब आपको बड़े एक तरफ से हम जब पूछते हैं आपसे तो आप कहते हैं कि हमारा जो है इत्तेहाद नून लीग से, लेकिन उसी पीडीएम में सब जमाते हैं। क्या हम तो नहीं पीडीएम में, नहीं पीडीएम में नहीं, लेकिन इत्तेहाद तो है। क्या आपका बड़े फैसले अगर हमारा हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद है, वो उस पर एतराज और उसकी एक्सप्लेनेशन दे देना कि पीडीएम के साथ है, पहली बात। दूसरी बात है आज बड़ा फैसला हो गया है, अब बड़े फैसले होने हैं। अच्छा ये भी बता दीजिए हल्दी के आरटीएस बैठा था 2018 में आपके सामने, अमल में भी आपके सामने भी बैठा था, आप सब कुछ नहीं कर सके थे, तो क्या आप अब एक साल होने के बाद इस तरह के आरटीएस बैठे गए और कराची में जिस तरह अगर आरटीएस बैठते रहे तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी बैठ जाएगी, आरटीएस बैठता रहा तो पाकिस्तान की मईशत भी बैठ जाएगी। मईशत की स्पेस खत्म हो चुकी है, जमहूरियत की स्पेस खत्म ना हो जाए, हमें एहतियात करना है इस तरह के मामला से। जो लोग 18 में जीते थे वो जीतने के बाद हैरान थे, और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। पाकिस्तान को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा नाम है, डॉक्टर साहब मैं इधर बैठा हूँ जी। डॉक्टर साहब पहला तो ये सवाल आप सही जगह बैठे, आप चारों से है कि ये खला पुर हो सकेगा, और एक साहब की बहुत शदीद कमी महसूस हो रही है, तो ये कमी जो है ये आप इस कमी को पूरा करेंगे। आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं आफाक अहमद साहब की बात कर रहा हूँ, तो वो आफाक अहमद साहब भी आपके साथ आ जाएंगे। ये दावत आम है और जिसको आना है वो आएगा, दर्द लेके आएगा और दर्द का इलाज यहीं से मिल पाएगा। खालिद भाई ये बताइएगा, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद आप इतनी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, कभी पीपल्स पार्टी के दफ्तर, तो आप इतने वो तो वफाक भी यही कर रही है आजकल। देखिए मैंने तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाक की हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं। अभी पॉलिसी स्टेटमेंट दे फारूक भाई, देते रहेंगे, ठीक है। वो दो बातें देखें, जो आप बोल रहे हैं वो वफाक के साथ भी हो रहा है। वफाक को पता होना चाहिए कि अगर यही अपने सूरत हाल रखी जो हम पे बीत रही है, सब पे बीतेगी। फिर खालिद भाई आपने आपका जिसमें माइक है वही बोल सके। खालिद भाई आप लोग ये खुशी का लम्हा है कराची वालों के लिए और पूरे जितने शहरी इलाके के लोगों के लिए, वो इस मौके पे अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं, अपने कारोबार का अपना सारा तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं। उसके लिए कोई पॉलिसी आपने अनाउंस नहीं की कि बच्चे गलियों में वारदातें हो रही हैं। क्या निज़ाम ऐसा जो है, अब आप खालिद भाई की तरफ सबकी नजरें होंगी इंसाफ के लिए, तो कोई ऐसा निज़ाम जो हम महफूज होकर हमारे बच्चे घर से निकले? देखिए भाई, हम शुरू से कहते रहे हैं, जब वोट फैसला नहीं करता तो फिर रोड फैसला करती है। हमने सही रास्ते अपनाए थे, अदालतों के पास इंसाफ मांगा। फारूक भाई के साथ जाकर मर्दमशुमारी से पहले, ये आप देख लीजिएगा हमारी मर्दमशनासी और फैसला, मर्दमशुमारी से पहले कह दिया अदालतों को कि हमारे खिलाफ अब की डंडी ने डंडा पड़ने वाला है महाजरों के वोट पर। और अगर नहीं बात ऐवान ने सुनी और अदालतों ने सुनी तो फिर निकलिए, फिर लोग निकले हैं तो अपनी किस्मतें बदली हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बेरोजगारी और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपके जरिए सवाल कर रहे हैं कि जब पेशावर में पेशावर की पुलिस है, पिंडी में पिंडी की पुलिस है, लाहौर में लाहौर की पुलिस है, लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है, तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? क्योंकि डाकू और पुलिस दोनों यहाँ की नहीं है, तो दोनों के दरमियान रिश्तेदारियां हैं, पार्टनरशिप है, ये नहीं चलेगा। ये चीखें बता रही है कि हम सही बैठे हैं आज। थोड़ी सी बात जो है वो ये किरण जो कह रही है भाई, ये अजीब बात है कि किसी का मैंडेट टूट रहा है और हम जो है वो हम किसी का मैंडेट तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो भाई सियासी पार्टी हम लोग चला रहे हैं कि आइसक्रीम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके मैंडेट को ऐसे ही रहने दें और वो आराम से इसी तरह से जो है वो जाली मैंडेट को एंजॉय करते रहें। तो इस पे उनको परेशान, अगर हमें तो पहले बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि हम इन तमाम इक़दामात जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसके नताइज क्या होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में सब परेशानी है पार्टियों को, और ख़ास तौर पर जिनका आप जिक्र कर रही हैं, तो उनकी परेशानियों को देखकर लग रहा है कि हमारे फैसले सही हैं, सही जगह पे चोट पड़ रही है
اور یہ جو ہانی مون پیریڈ ان کا چل رہا تھا وہ ختم ہونے والا ہے سارا. یہ سب کچھ جو ہونا تھا ہو گیا سارا. آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل سینسز، دیکھیں جو بھی سینسز ہو، ڈیجیٹل ہو مینول ہو، بھائی لوگوں کو گننا، کوئی نادرا کا ریکارڈ جا کر چیک کریں کہ کراچی کے شناختی کارڈ، کراچی کے ایڈریس والے کتنے لوگ 18 سال سے بڑی عمر کے، اس میں 2013-12 میں جو ریکارڈ جمع ہوا ہے وہ 1,80,00,000 لوگ تو صرف 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں. صرف نادرا کا ریکارڈ نکلوا لو نا کہ کراچی میں کتنے لوگوں کے کتنے نوجوانوں کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے. تو صرف 18. بھائی یہاں تو سینسس تو ہر جو پیدا ہونے والا 2 دن کا بچہ ہے نا اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے نا آپ. سینسس تو اس کا نام ہے. تو جب 18 سال کے عمر کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 1,80,00,000 ہے، 1,15,00,000 وہ جو اس وقت ان کی جمع ہوئی تھی حیدر والی، تو وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر کراچی میں عام لوگوں کی جو 18 سال سے کم یا زیادہ ہیں تو ان کی تعداد جو کیا ہوگی. تو اگر آپ ہمیں پورا صحیح گن نہیں سکتے تو آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ کیا پاکستان کے لیے ٹھیک بات ہے یا پاکستان کے خلاف بات ہے؟ پھر آپ یہی نوجوان پریشان ہوگا، یہی نوجوان محروم ہوگا، یہی نوجوان مایوس ہوگا، تو یہ سارے حکمران اور ریاست آ جائیں گے بندوق لے کر پکڑنے، مارنے، لاپتہ کرنے کے لیے. بھئی آج آپ کی پالیسیز کی وجہ سے جو محرومی پیدا ہو رہی ہے، لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر جو ہے وہ چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں. کل کے دہشت گرد آپ آج پیدا کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں روکنے والا. یہاں پر آپ کا بھی کوئی پرسان. جب یہی نوجوان جس کو آپ نہ پینے کا پانی دے رہے ہیں، نہ آپ جاب دے رہے ہیں، نہ رات میں لائٹ دے رہے ہیں، نہ صبح گیس دے رہے ہیں، وہ جب زندگی سے مایوس ہو کر وہ کوئی غلط رستہ اختیار کرے گا، تمام پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ کیمرے بھی لگا دیں گے، ریاست بھی آ جائے گی، بندوق بھی تان لیں گے، لاپتہ بھی کر لیں گے. مان لو بھائی دہشت گرد مارا گیا. آج جب آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں، اس دہشت گرد بنانے والوں کو پکڑنا چاہیے. پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اور وہ دہشت اس ملک کی کو اور جمہوریت کو خاص طور پر اس ملک کی جمہوری کہلانے والے لوگوں اور پارٹیوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. کیسی جمہوریت ہے؟ 18ویں ترمیم کا آپ بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے وزیر اعلیٰ میں کے ہاؤس میں سارے اختیارات اور وسائل پارک کے لیے نہ آپ اس سے نیچے دے نہیں رہے کچھ. NFC ایوارڈ میں 10,242 ارب روپے ملے 13 سالوں میں. 10,000 ارب روپے یہ سندھ حکومت کا اپنا ریکارڈ ہے. 10,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ کراچی سے کشمور تک خاک اڑ رہی ہے. یہاں پر 10,000 ارب کہاں گیا بھائی؟ یہ کسی کی جاگیر کے پیسے نہیں ہیں. اس 10,000 ارب میں سے 70% کمایا ہوا پیسہ اس کراچی کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی صفیں باندھ لی ہیں، ہم نے اپنے رستے کا تعین کر لیا ہے. ہم نے اپنی جو لوگوں کی سوچ نہیں تھی وہ ہم نے کر کے دکھا دیا، آج کر کے دکھا دیا ہے. اب یہاں سے ہم نے صرف پریس کانفرنس اور باتیں اور یہ ساری باتوں کا ٹورنامنٹ کرنے کے لیے ساری پیچ بندیاں نہیں ہیں. اگر حقوق نہیں ملیں گے تمام تر ذمہ داریاں پھر جو ہے وہ اس ریاست اس ملک کے چلانے والوں کی ہوگی. اور ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نے اس شہر سے وائلنس ختم کیا ہے، ہتھیار رکھوائے ہیں، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا ہے. لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی اپنی پولیس سے، کوئی اپنی حکومت سے اس پر قبضہ کر لے. پینے کا پانی آتا تھا، آج ہائیڈرینٹ بنا دیا آپ نے. اسی پانی اربوں روپے کا پانی میرے شہر کا چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں آپ. آج کچرے کا کاروبار چل رہا ہے یہاں پر. آج یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ اس کے اوپر سسٹم ہے شہر میں. بلڈنگ آپ کوئی بنا نہیں سکتے. آپ جو ہے وہ 2 نمبر بلڈنگیں بنائیں، جائز بنانے کے لیے جائیں گے. اپنے پلاٹ پر آپ اپنا قبضہ قائم نہیں رکھ سکتے. یار یہ مذاق ہے کوئی؟ یہ کوئی کون سا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ نہیں چلے گا یہ والا، یہ ڈرامہ. دیکھو بھائی اگر سیٹوں کی تو دینا تو جیتی بھی پارٹیوں میں جاتے. ہمیں حقوق چاہیے لوگوں کے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کے جو مطالبات تھے پیپلز پارٹی نے نہیں مانی. اب آپ 15 جنوری کو واضح طور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے تاب اپنی حلقہ بندی اور ووٹر لسٹوں کو درست نہیں کر لیا جائے. اب آپ تمام دھڑے ایک جگہ پہ جمائے اور ڈسائڈ ہو چکے ہیں، تو کیا اس الیکشن کو روکنے کے لیے کوئی بڑا تمام دھڑے جمع نہیں، تمام خیال جمع ہے. چلے تمام کنٹیکٹ تو آپ کی دھڑائی کہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا. چلے کریں بتائیے.
चलो नाराज नहीं हो, चलो कर लो यार, नाराज नहीं हो, कर लो ना, कर लो। फरीद भाई वो नहीं कहते थे, हम कहते थे, वो नहीं कहते, तो क्लियर करें ना बात। तो क्या कोई बड़ा रोल तो करेगी एमकेएम? दूसरा मुस्तफा भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आप 6 साल तक अपनी एक पार्टी चलाते रहे, आपने बड़ी मेहनत की, अब आपकी पार्टी रोड पे जब नजर आने लगी थी, आपने तमाम फैक्ट्रियां जला दी, किसी भी वजह से एमकेएम में शामिल आप हो रहे हैं, तो क्या आप अपने तमाम दफातर बंद करते हैं या खुले रहेंगे? अगर दफातर बंद करने होते तो इतने सारे लोग नहीं हम अकेले ही मैं आता फिर यहाँ पे। ये दफातर सारे और जो पहले वाले दफातर किसी और के सब मिलकर, ये सब दफातर अवाम के काम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, लोगों के काम आएंगे। ये सब दफातर हमारे मुश्तरका हैं, सबके हैं, जो इनके हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारे हैं वो इनके हैं सारे, ठीक है। नंबर 1 नंबर ये कि आपसे पूछ रहे हैं, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, जहाँ पीपुल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमने शुरू से कहा है, हमने भी कहा है और बिलावल साहब भी कहते हैं कि हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं, वर्किंग रिलेशन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम वजीर आला हाउस गए थे तो अपने कुछ मुतालबात के लिए गए थे ना, और इसलिए गए थे कि हमारे मुतालबात सुने जाएं। जब वो तैयार हो गए मुतालबात सुनने को, तो हम उनको सुना रहे हैं और तवक्को रख रहे हैं, सुनना चाहते हैं तो पूरा भी करेंगे, नहीं करना चाह रहे तो वो भी बता रहे हैं कि फिर हम अगर हमें उम्मीद ही नहीं रहेगी कि सियासी लोगों से बात की जा सके तो फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे, और जो कि आइन और कानून में दर्ज है। ठीक है, जल्दी कर ले, नमाज निकल रही है। मेरा सवाल ये है, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं होने देंगे, वाज़ेह बात नहीं सामने आ रही, जैसे कि आपने कहा कि कानूनी रास्ता क्या होगा, जो कोर्ट से आपने रुजू किया उनकी तरफ से हाई कोर्ट से भी मना कर दिया, आज आपको 2 दफा आपकी एक दूसरी चीज़ ये कि जो एक आम तासुर है वो ये भी कि एमकेएम का इंतजाम मुख्तलिफ जो ख्यालात जैसे आपने कहा थे वो उसके बारे में बात नहीं की जाती थी। बात ये की जाती है कि जो मुत्तहद होने के बाद जो इन फाइटिंग है वो नहीं दोबारा शुरू हो जाएगी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जैसे कहना चाहिए कि आपके वोटों के लिए या और दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये 2 सवाल हैं इसका तरफ। पहली बात तो ये कि बड़ी अहम बात की है, इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने ये नहीं कहा है कि आपकी प्ली गलत है, किसी ने ये नहीं कहा है कि जो आप इंसाफ मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं, किसी ने नहीं कहा जो आप बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सब कह रहे हैं आप गलत वक्त में आए हैं, आपने देर कर दी है, आप गलत अदालत में आ गए हैं, क्योंकि किसी के पास भी हमारी बात का जवाब नहीं है और हमारा केस मजबूत है, सुनने ही की दरख्वास्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन जाए, सिर्फ गवर्नमेंट के पास गए, हम चले गए और इंशाअल्लाह ताला कल का दिन और देख लें, परसों फिर हमें ही फैसला करना है। अच्छा, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है, अगर लाना चाह रही है किस लिए लाना चाह रही है, क्या लाना चाह रही है, अगर वो समझती है कि ये उसका इख्तियार है, बल्कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि डिलिमिटेशन सही करे, वो कर देते हैं, तो हम तो कल भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। पहले भी आपसे कहा था और मिले हैं तो मिल के ही आगे बढ़ेंगे। खदशात के जरिए उसको एड्रेस पहले से नहीं किया जाता। ये फरमाइएगा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा था, अगर आपको आवाज आ रही है तो पहले भी हमने माजी में देखा, आप लोग एक तो हो गए, चले अच्छी बातें दे रहा है दुरुस्त है, क्या आप कराची का जो वोट बैंक लेकर आ सकते हैं, क्योंकि लंदन की जाने से बाइकआउट का ऐलान किया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं पोलिंग स्टेशन खाली होते हैं, एक का दूसरा वोटर बीवी आपकी उम्र जो है ना कम है, हम पैराशूट से नहीं उतरे एमक्यूएम में, 93 में बॉयकॉट हुआ था, बता रहा हूँ, सुने नहीं, सीरियस नोट पे सुन तो ले आपकी बात का जवाब दे। ये जो बॉयकॉट है ना, बॉयकॉट हमने बॉयकॉट किया है, करके दिखाया। जब रिट थी, मुट्ठी बंद थी, एक्सपोज नहीं हुए थे, तो 93 में बॉयकॉट हुआ और ऐसा बॉयकॉट हुआ कि उस जमाने में MNAs का इलेक्शन पहले होता था और 2 दिन के बाद प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होता था। MNAs के इलेक्शन में उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि भाई हिस्सा नहीं ले सकते, तो बॉयकॉट कर दिया एमक्यूएम ने। जहां पर 2,70,000, 2,60,000, 2,50,000 से लोग MNA बनते थे, वहां पर एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से 2700 वोटों से MNA बने, 2700। और अगले दिन अखबारों में तस्वीरें थीं कि जो
काम, ये जो पोलिंग एजेंट था, खवातीन वो स्वेटर बुन रही थी, लाइनें नहीं थी वहां पर। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई, हाथ पैर जोड़े कि भाई हमारी पूरी दुनिया भर में बदनामी हो रही है, आओ आकर कुछ भी नहीं कहेंगे, आकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 2 दिन के बाद इलेक्शन लड़ लो। 12 घंटे के नोटिस पर, जहां पर एमए ने 2700 वोटों पर 70,000 वोटों से एमपीए पर, इसको कहते हैं बॉयकॉट। अभी कौन सा बॉयकॉट है? अभी रोजाना आवाज लग रही है, देखें गॉन आर द डेज। देखिए हमारी कोई मुखालफत नहीं है जाती, गॉन आर द डेज। आज जो है वो ये शहर 40 सालों से उनके हाथों में था। जिस कोटा सिस्टम के नाम पर पार्टी बनी खत्म करने भी, आज 40 सालों पे शोधा कब्रिस्तान आबाद करने के बाद आज वो कोटा सिस्टम अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। क्या जो उस कोटे पे भी कोटा नहीं मिल रहा? हजारों लोग पता हो गए, हजारों लोग शहीद हो गए। एक कॉल पर 5 लाख लोग, नौजवान सड़क पर निकलने के लिए तैयार था, लेकिन जो है वो मौसूफ एक रहमान मलिक की कॉल पर डील होते थे। हमने इस कौम के लिए उनको अपना लीडर माना था, कायद माना था। ये कौम अगर तबाह बर्बाद होगी, रात में कुछ सुबह कुछ, एक रात में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से बाहर आए 2008 से 2013 तक, और फिर सुबह रात में, उसी रात में फिर हम ही खड़े होकर जो है रहमान मलिक के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। 5 दफा हुकूमत में अंदर आए। हुकूमत 2013 का जो ऑर्डिनेंस है, ये जिसको आज ये सब लोग जो है परेशान होकर घूमने के इख्तियार चले गए, गए कैसे गए इख्तियार? इसी जिनके आप बॉयकॉट की बात कर रही हैं, इनकी मौजूदगी में, इसी हुकूमत में शामिल रहते हुए 2013 में ये इख्तियारात और वसाइल गए, कुछ भी नहीं कर सके, एक पत्थर भी नहीं मार सके। गॉन आर द डेज। ये जो आज की नशिस्त है ना, नशिस्त, ये नेल इन द कॉफिन है, लास्ट नेल इन द कॉफिन है। जो पाकिस्तान के साथ है, जैसा इन्होंने कह दिया, वो मैं उनके तमाम, अगर उनके आज भी कुछ चाहने वाले लोग हैं, उनको आवाज देकर कहना चाहता हूं कि देखो, हमने इस कौम के लिए, वो कोई सलमान खान नहीं है कि पीछे लग जाए, हमने इस कौम के लिए उनको अपना हीरो बनाया। लेकिन जब वो इस कौम के नहीं है, अभी आपसे ज्यादा बात हो नहीं सकती, जब हमने देखा है सब कुछ, हमने कुर्बानी, ये जो लोग बात करते हैं उन्होंने खोया क्या इसके लिए? हमने कुर्बानी दी है, हमने खोया है। हमारे पास बहुत कुछ था उनका दिया हुआ, सब पर लात मारी है, अपने ऊपर दाग लगाया। मुतबादिल ये है कि हमारी तरह कोई करके दिखा दे कि हमने एक ऐसे वक्त में, जब सियासत की जुम्मा बाजार में सेनेट की सीट 25 करोड़ से 74 करोड़ पहुंच गई, हमने मिडिल क्लास की डबल एमए की भी स्कूल टीचर को सेनेट में भेजा है। ये कोई करके दिखाए तो हमारा मुतबादिल हो सकता है मिडिल क्लास के लोगों को, सिंधी मिडिल क्लास के, जो कि अपने कबीले का सरदार नहीं था, जितवाया है ना कई बार यहां से। कोई हमें लड़काना से जितवा सकता है? नहीं जितवा सकता। तो हम कामयाब हो या ना हो, हमारा तर्ज सियासत कामयाब होगा तो पाकिस्तान बच पाएगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हल्का बंदियां ठीक कर लें, फिर इंतखाबात करा लें, हम भी हिस्सा लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ऐसा कहा कि कल तक हमारे मुतालबे पर फैसला नहीं होता तो ये परसों तक फैसला करने में आज़ाद होंगे। आरटीएस बैठता रहा तो पाकिस्तान की मईशत भी बैठ जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से बात करते हुए मजीद कहा कि हमारे मुतालबात नहीं सुने जाएंगे तो हम भी फैसला करने में आज़ाद हैं। वक्त आ गया है अब भी वफाकी हुकूमत से अलग
होना चाहिए। फारूक सत्तार की जानिब से ऐसा कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि 15 जनवरी को इंतखाबात नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है, अब हमें वफाकी हुकूमत से अलग होना चाहिए, और कहा गया कि 15 जनवरी को इंतखाबात नहीं होने देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ऐसा कहा गया और कहा कि हल्का बंदियाँ ठीक कर लें, फिर इंतखाबात करा लें, हम भी हिस्सा लेंगे। और कहा कि कल तक हमारे मुतालबात पर फैसला नहीं होता तो परसों तक फैसला करने में आज़ाद होंगे। कहा कि RTS बैठता रहा तो पाकिस्तान की मईशत भी बैठ जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ऐसा कहा गया कि हमारे मुतालबात नहीं सुने जाएंगे तो हम भी फैसला करने में आज़ाद हैं।